گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ماسٹر انصار صاحب کی روح کے لیے سال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک ہی محور، ایک ہی نقطہ اور ایک ہی مرکز ہے جس کے ارد گرد زندگی طواف کر رہی ہے، اور اس مرکز، اس محور اور اس نقطے اور اس سینٹر، اس پوائنٹ کا نام مجلس امام حسین ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے ایک مہینے میں کتنی مجلسیں سنی ہیں، چونکہ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں اور جس خاندان میں اور جن گھرانوں میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس گھر کے اندر مجلس کا اہتمام اس شان سے کیا جاتا ہے کہ اگر گھر میں غربت ہو تو مجلس ہوتی ہے، دولت مل جائے تو مجلس ہوتی ہے، بیٹے کا جنازہ نکلے تو مجلس ہوتی ہے، جوان کی بارات جائے تو مجلس ہوتی ہے۔ جن گھرانوں میں ہم رہتے ہیں ان گھرانوں کا اصول یہ ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس ہے، اور اگر حسین نے گھر دے دیا ہے تو شکرانے کے طور پہ مجلس ہے۔ یعنی پوری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ایک ہی چیز ہے جو چاروں طرف گھوم رہی ہے، مجلس 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 مجلس۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ دنیا کی اور قوموں میں جا کے مجلس کا جائزہ لیں تو آپ کو دنیا کی دوسری قوموں میں مجلس کا کوئی تعلق بھی مذہب سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر آپ لغت سے جا کے سوال کریں گے کہ مجلس کسے کہا جاتا ہے تو وہ یہی جواب دے گی کہ جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں افراد اکٹھے ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں احباب بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں چند رشتہ دار مل کے بیٹھ جائیں اور باتیں کرنے لگیں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دنیا عرب میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا عرب میں سویت، کویت، دبئی، شارجہ، مسقط، جو لوگ سعودیہ میں رہیں وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی نگاہ میں مجلس کہا جاتا ہے، وہ مجلس کہا جاتا ہے۔ مگر احسان مانیے علی کی بیٹی زینب کا کہ علی کی بیٹی نے اس مجلس کی کیفیت کو بدل دیا، اور بدلنے کے لیے زینب کو کچھ اور نہیں کرنا پڑا، بس مجلس کے آگے لفظ حسین لگا دیا۔ نہیں پہنچے آپ؟
جیسے ہی دیکھیں تقریباً 2:25 ہو گئے، 2 گھنٹہ آپ سن چکے ہیں، داد دے چکے، سبحان اللہ کہہ چکے. میں نہیں کہوں گا کہ آپ داد دیں، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے درمیان میں احساس دلاتے رہیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پاک. حیدری تو یہ احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جناب زینب نے اس مجلس کو مجلس نہیں رہنے دیا، اس مجلس کے سامنے اپنے بھائی کا نام لگا دیا. اب خالی ہمارے یہاں مجلس نہیں ہوتی، مجلس حسین ہوتی ہے، مجلس سید الشہداء ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مجلس حسین سے دور رہے گی مجلس رہے گی، جب حسین سے جڑ جائے گی تو انقلاب بن جائے گی. اب جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں اگر آپ تک پہنچ گیا تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات جا رہی ہے. یاد رکھیے گا، احسان مانیے جناب زینب کا کہ جناب زینب نے کربلا کے بعد مجلس کی کیفیت کو بدل دیا. کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس، جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہ مجلس، جہاں افراد جمع ہو جائیں وہ مجلس، جہاں رشتہ دار بیٹھ جائیں وہ مجلس، جہاں دوست بیٹھ جائیں وہ مجلس، جہاں ہم خیال بیٹھ جائیں وہ مجلس. کربلا کے بعد جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس نہیں، جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے وہ مجلس، جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو تم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے. جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، میرا لفظ بڑا تھا، آپ کی توجہ کمزور تھی، پھر سنیے، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی خدا کی قسم تم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے. احسان ہے علی کی بیٹی زینب کا کہ جاتے جاتے مجلس دنیا کو دے گئی، مجلس دنیا کو دے گئی. یقین جانیے گا میں جو لفظ کہہ رہا ہوں شاید میرا لفظ کمزور ہو مگر میرے لفظ کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ بہت سخت ہے. سن لیجئے گا، ابھی ہم اس مجلس کی طاقت کو نہیں سمجھ پائے، دشمن سمجھ گیا ہے. ہم نہیں سمجھے، پوری توجہ، ہم نہیں سمجھے یار بھائی، دشمن سمجھ گیا. اگر ہم سمجھ جاتے تو مجلس کے ٹائم ہوٹلوں پہ نہ بیٹھتے، اور اگر دشمن نہ سمجھتا تو بدعت کا فتویٰ نہ لگاتا. ہمارا نہ بتا رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے، اور اس کا روکنا بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے. یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کو نہ بتا. یاد رکھنا، تمہاری پہچان، تمہاری شناخت، تعارف، تمہارا چہرہ صرف مجلس ہے، صرف مجلس ہے، جلسے نہیں ہیں، سیمینار نہیں ہیں، مشاعرے نہیں ہیں، محفلیں بھی نہیں ہیں. محفلیں بھی صدقہ مجلس کا ہے، اس لیے کہ زینب نے مجلس دی ہے. اور یاد رکھنا اگر اس مجلس میں کمی ہوئی تو جواب مولوی صاحب کو نہیں دینا، اسی کو دینا ہے جس نے فرش ازا بچھایا ہے. تو اس کی حفاظت، اور میں حفاظت کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں، یاد رکھنا جوانوں، تمہارے بزرگ جہاں تک لے کے آ گئے نا، اگر تم اسے وہاں سے آگے بھی نہ بڑھا سکو تو جہاں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں تک باقی رکھنا، یہی تمہاری بقا کی ضمانت ہوگی. کیونکہ سب سے قیمتی شے اگر تمہارے پاس میراث کے طور پر کچھ آ رہی ہے تو وہ عزاداری سید الشہداء، اس کی حفاظت کریں. یہ مجلسیں نہ ہوتی آپ دنیا کو بتا ہی نہ پاتے کہ ہلاکت والے اور ہیں، شہادت والے اور ہیں. جس چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے
جو اس آیت کا حافظ نہ ہو؟ کون ایسا نہیں ہے جس کو یاد نہیں؟ ابھی میں پڑھوں گا آدھی آپ پڑھ دیں گے. پڑھیے گا ذرا زور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ. سب کو یاد ہے. مگر اس آیت کا کمال جانتے کیا ہے؟ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو مولوی صاحب نے یاد نہیں کرائی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. کمال یہ آیت اس اماں نے بھی یاد نہیں کرائی جس نے یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں. اور اس ماں نے سب کچھ بتایا مگر یہ آیت یاد نہیں کرائی. مولوی صاحب نے بھی نہیں بتائی، اماں نے بھی نہیں بتائی. آیت پھر بھی یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کہا جی قرآن کا حصہ ہے. تو قرآن میں تو 6666 آیتیں ہیں، آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ یہی آیت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو والدین نے یاد نہیں کرائی ہے، مولوی صاحب نے یاد نہیں کرائی، مگر سماج نے یاد کرا دی ہے. یہ آیت آپ کو سماج نے یاد کرائی. اس آیت کے لیے قرآن نے، رسول نے، اسلام نے مطالبہ بھی نہیں کیا کہ جب نماز صبح کے لیے آنا تو یہ پڑھنا، نماز ظہر کے لیے آنا تو یہ پڑھنا، نماز عصر کے لیے آنا تو یہ پڑھنا، نماز مغربین کے لیے آنا تو یہ پڑھنا. کمال ہے. پھر بھی یہ آیت آپ کو یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ جس اسلامک معاشرے میں تم رہتے ہو وہاں تمہیں تہذیب یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تمہارا کوئی چلا جائے تو افسوس اپنے الفاظ میں نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہے اور کہنا ہے انا للہ. یہ جبھی تو پڑھی جاتی ہے. کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ بولیے کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ جب گھر میں ولیمہ ہو. کیا ہوتا ہے جب گھر میں انتقال ہو، جنازہ ہو، موت ہو، تبھی تو آیت پڑھی جاتی ہے. کمال ہے. اس پہ سب راضی ہیں. آیت کب پڑھی جاتی ہے؟ جب گھر میں جنازہ رکھا ہو، موت ہو. صاحبان نظر لوگ بیٹھے، جرول کریم میں خطیب الایمان کی بستی ہے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں 145 مقامات ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے، اور اس میں سے چند تو ایسے ہیں جو آپ کو ابھی سے یاد ہیں. ابھی میں آدھا پڑھوں گا، آدھا آپ پڑھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس. سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سب کو یاد ہے. مگر آج تک کسی کے زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا گھر میں انتقال ہو کل نفس ذائقۃ الموت. آپ نے غور کیا؟ آپ اسلام کی نزاکتی کو نہیں سمجھے، آپ شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھے. شریعت نے موت کے وقت بھی آیت وہ پڑھوائی جس میں لفظ موت نہیں ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے. شریعت، اب جو میں کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دانشور افراد موجود ہیں، اس کی گہرائی کو سمجھیے گا. بھائی قرآن مجید میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مثلا کسی کا نکاح ہو اور مولوی صاحب بیٹھ کے اسٹیج پہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ. سارا مجمع کہے مولانا کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ موضوع کے خلاف جا رہی نا بات. جو موضوع ہے اس کے خلاف. مثلا 13 رجب ہے، آپ نے خطیب بلایا کہ 13 رجب کی تقریر کرو، پوری تقریر غدیر کر گیا کہ ممبر بنایا گیا، فضائل علی کہیں ہیں، جناب امیر ہی کہیں. مگر کہیں گے یار مولانا کو نہیں پتا تھا کیا کہ 13 رجب ہے؟ اس کا مطلب بے موضوع تقریر کر دی جائے تو سوال اٹھتا ہے. بے موضوع آیت پڑھی جا رہی ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. شیعہ بھی یہ پڑھتے ہیں، سنی بھی، حنفی، مالکی، حنبلی، قادری، جیلانی، یہاں والا وہاں والا، ادھر والا ادھر والا، سب اسی کو پڑھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے ایک آیت چن کے لے آئے کہ تمہارے ہاں جب کوئی مرے گا تو تم یہ پڑھنا، ہمارے ہاں مرے گا تو یہ پڑھنا. آخر یہ آیت کیوں نہیں پڑھوائی گئی جس میں لفظ موت ہے؟ وہ کیوں پڑھوائی گئی جس میں موت کا نام نہیں ہے؟ کہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہیں موت ہے؟ نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا. ارے ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. تم اپنے بچپن سے لے کے آج تک یہ آیت پڑھ رہا ہو مگر اس کا لاجک نہیں سمجھے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بے قرآن میں اگر آیت ہی پڑھوانا تھی تو وہ پڑھواتے نا جس میں موت تھی. آیت بھی وہ لائے ہو جس میں موت نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں، واپس اللہ کی طرف جانا ہے. موت کہاں ہے؟ وہ پڑھو جس میں موت ہے. نہیں، یاد رکھیے گا. انسان، جناب امیر فرماتے ہیں، انسان جس چیز کو نہیں جانتا نا، جس چیز کے لیے جاہل ہوتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، سورہ مبارک یاسین. 1000 فائدے ہیں اس کے. کتنے؟ 1000. معصوم نے فرمایا غربت میں گرفتار ہو، سورہ یاسین پڑھو.
غربت دور ہو جائے گی. بے اولاد ہو سورہ یاسین پڑھو, اولاد مل جائے گی. مصیبتوں میں گرفتار ہو سورہ یاسین پڑھو, مصیبت سے دور ہو جاؤ گے. قید میں ہو سورہ یاسین پڑھو, نجات مل جائے گی. حد ہو گئی, دشمنوں نے گھیر لیا ہو, خاک پہ سورہ یاسین پڑھو, پھینک دو, نجات مل جائے گی. بخار میں مبتلا ہو, بیماری میں مبتلا ہو, سورہ یاسین پڑھو, نجات. آخر میں ایک آپشن لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا وقت آخر آ رہا ہو اور دم نہ نکل رہا ہو, سورہ یاسین پڑھو, آسانی سے نکل جائے گا. قوم کو اوپر والے نہیں بتائے گئے, سارا زور نیچے والے پہ آ گیا. اب اوپر والا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اور بھی فائدے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر گھر میں کسی کو نارمل بخار ہو اور اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھا جائے اور اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ چاروں طرف بیٹھ کے 8 آدمی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, اس کا تاثر کیا ہوگا؟ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھیے گا. وہ ہر آدمی سے پوچھے گا بھائی خیریت تو ہے, مجھے یاسین کیوں سنائی جا رہی؟ نہیں بھائی تجھے بخار کا, نہیں بخار میں تو آج تک میں نے سنی ہی نہیں. چونکہ اس نے نہیں دیکھا, چونکہ نہیں جانتا تھا, اس لیے ڈرنے لگا. اگر اسے وہ بھی بتایا جاتا کہ اس کے یہ بھی فائدے ہیں تو وہ نہ ڈرتا, خوش ہو جاتا. مگر چونکہ تم نے بتایا ہی ہے کہ یہ پڑھی جب جائے گی, اور اس نے دیکھا جب دادا کا دم نکلا یہ پڑھی گئی, نانی کا انتقال ہوا یہ پڑھا گیا, اب وہ سمبل بن گیا کہ یہ انتقال کی علامت ہے. ایسے ہی یہ آیت جسے میں نے پڑھی ہے, عموماً اسے مصائبوں میں پڑھتے ہیں لوگ, روز عاشور, اس پہ کبھی گفتگو نہیں ہوتی. کیوں؟ چونکہ سمبل بن گیا, خوف, موت, مصیبت. اس کا ایڈورٹائز اتنا ہو گیا ہے قوم میں کہ اگر 4 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کے پاس کال آئی اور اس نے اٹھایا, اسپیکر بند ہے, اس نے کہا ہیلو کیا بات ہے, اوہو انا للہ, جیسے ہی فون کٹے گا سامنے والے سب پوچھیں گے خیریت تو ہے, کون مر گیا؟ سچ بتائیے, اگر مرنا ہی علامت ہے اس آیت کی تو پھر موت کیوں نہیں ہے؟ سوال تو میں نے چھوڑ دیا, اور ہر ذہن میں سوال رہے گا, اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو بات طے کہ جب قرآن میں 145 مقامات پر موت ہے تو پھر موت کی آیت کیوں نہیں پڑھوائی جا رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب موت کو یاد دلانا نہیں ہے, کچھ اور دلانا ہے. وہ سنیے, حضرت آیت اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں دنیا عرفان میں. آیت اللہ بہجت, کس نے نہیں سنا نام, عرفان کی دنیا کا بہت بڑا نام. وہ کہتے ہیں اس آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے, انا للہ والی آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو, ارے ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر انسان اپنی کوئی چیز, اپنا موبائل, اپنا چشمہ, اپنا پرس, اپنی کی رکھ کے بھول جائے اور اسے وہ یاد نہ آ رہی ہو کہ میں نے کہاں رکھا ہے, تو وہ اس آیت کا ورد کرنا شروع کرے, بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگیں گی, جن چیزوں کو وہ بھول چکا ہے وہ یاد آنے لگے گی, جس چیز کو اس نے بھلا دیا ہے وہ یاد آنے لگے گی. آپ نے غور ہی نہیں کیا, میت پہ یہ آیت اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے تاکہ جس خدا کو تم بھول چکے ہو, ذرا جاگے جس خدا کو تم بھول چکے ہو وہ خدا تمہیں یاد آنے لگے. بتائیے موت کے وقت کون یاد آتا ہے؟ چچا, ماموں, خالو, بس اللہ, بس اللہ, صرف اللہ, بس اللہ. بھائی اللہ, بھائی موت پہ کسی کا نہیں چلتا, اللہ کا اختیار ہے, یہی تو ایک وجہ ہے. اچھا, آیت کے 2 جز ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, 2 ٹکڑے ہیں. ہم اللہ کے لیے, واپس اللہ کی جانب جانا ہے, تو واپسی کا تذکرہ کرتا یا آنے کا کیوں کیا ہے؟ بھئی واپسی کا تذکرہ کرتا, آنے کا کیوں تذکرہ کیا؟ یہ کہتا کہ ہمیں جانا اللہ کی طرف ہے, یہ کیوں کہ آیا نہیں, پلٹ کے واپس جانا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, پلٹ کے لفظ استعمال کیا, ہمیں واپس اللہ کی جانب پلٹنا ہے, پلٹنا, پلٹنا, پلٹنا. میں سوال کر رہا ہوں, جواب دیجیے گا, ہم مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ بولیے. آئے ہیں, پلٹ کے جائیں گے گھر. اس کا مطلب یہ کہ پلٹتا وہاں ہے جہاں سے آیا ہو. آئے آئے آئے, پلٹتا وہاں ہے جہاں سے آیا ہو. اللہ نے کہا تمہیں پلٹنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کہاں پلٹنا ہے؟ مظفر نگر, یہاں سے لکھنؤ. اب مجلس ہو رہی ہے, مجلس میں پڑھ دوں 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی اطمینان سے. کیوں؟ کیونکہ مجھے جب میں یہاں پہنچا تو ایک صاحب نے کہا کہ حضور آپ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے لکھنؤ.
میں ان کی بات پہ بھروسہ کر کے 2 ڈھائی 3 گھنٹے مجلس پڑھوں کہ نہیں آدھے 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اور جب میں اتروں تو پتہ چلا ٹرین نکل گئی۔ اب ہر آدمی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرین نکل گئی، تو ہر آدمی نے کہا مولانا ٹرین کیسے نکلی؟ میں نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آپ، اور ٹائم لگ گئے 2 سے 2.5 گھنٹے۔ تو اس نے کہا کیوں آپ آئے نہیں تھے اسی راستے سے؟ حاجی آئے تھے۔ تو کہنے لگے پھر آپ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اس لیے کہ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ آنے سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ واپس جانا کیسے ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، آنے سے علامت طے ہوتی ہے کہ واپس۔ اللہ نے کہا تمہیں ہم واپس بلائیں گے۔ اب جو کہہ رہا ہوں سنیے گا، اور سنو، یہ میرا اختیار ہے، میری قدرت ہے کہ میں جیسے بھیجوں گا ویسے ہی بلاؤں گا، تبدیلی نہیں کروں گا، کیفیت میں نہیں بدلنے دوں گا، جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا، اس لیے کہ میرے مزاج میں میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، جیسے تجھے بھیجا ویسے ہی بلاؤں گا۔ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم آئے تھے تو 1.5 کلو کے تھے، جا رہے ہیں تو 56 کلو کے، آئے تھے تو 1 فٹ کے تھے، جا رہے ہیں تو یہاں سے 5.5 فٹ کے۔ اللہ نے کہا قد و قامت اور وزن اور خول سے نہ ناپ، کیفیت سے ناپ، جیسے بھیجا تھا ویسے ہی بلاؤں گا، جیسے بھیجا تھا ویسے ہی بلاؤں گا۔ کیسے؟ کہ جب آیا ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ تھا۔ جب جائے گا تب بھی سب کچھ ہوگا، مگر کیفیت ایک جیسی ہوگی۔ کیا؟ جب آیا تھا ہاتھ تھے، کچھ اٹھا نہیں پا رہا تھا، پاؤں تھے، چل نہیں پا رہا تھا، زبان تھی، بول نہیں پا رہا تھا، حد یہ تھا کہ اپنا لباس خود نہیں پہن پا رہا تھا، اپنا غسل خود نہیں لے پا رہا تھا۔ اللہ نے کہا جب واپس بلاؤں گا کیفیت یہی ہوگی، ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں پائے گا، پاؤں ہوں گے چل نہیں پائے گا، زبان ہوگی بول نہیں پائے گا۔ حد یہ جب آیا تو غسل مولود دوسروں نے دلایا، جب جائے گا غسل میت دوسرے دلائیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پاک۔ جیسے بھیجا ہے۔ سچ بتائیے جب آئے آپ نے غسل خود لیا، دلانے والی دوسری تھی، جب جائیں گے حد یہ آئے تو لباس دوسرے نے پہنایا، جائیں گے تو کفن دوسرا پہنائے گا۔ آئے تو اپنی جگہ خود نہیں بدل پا رہے تھے، جائیں گے تو منزل دوسرے دلائیں گے۔ اللہ نے کہا سن میرے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو بدلے گا، تو جا کے مجھے بھولے گا، میں نہیں بھولوں گا، تو مجھے بھولے گا، میں نے کہا نہیں پروردگار ہم نہیں بھولیں گے۔ کہا دیکھ لینا۔ کہا کیا؟ اور سن جا رہا ہے تو یہاں سے سن کے جانا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے نا، بہت بڑا مولوی صاحب ہے، شاعر ہے، خطیب ہے، عالم، قابل، فاضل، ادیب۔ سن تیری حیثیت یہ تھی جب تو یہاں سے گیا نا، میری بارگاہ میں سوال کرنے کی بھی اوقات نہیں تھی تیری۔ تیری اوقات اتنی نہیں تھی کہ تو مجھے بھیجنے سے پہلے کہہ دیتا پروردگار بھیج تو رہا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں نہ بھیج، ماسٹر کے بھیج دے، ماسٹر کے نہیں ڈی ایم کے بھیج دے، ڈی ایم کے نہیں پی ایم کے بھیج دے۔ حد تو یہ تھی کہ تمہیں ابا چننے کا موقع اس نے نہیں دیا، گھر چن لیتا۔ پروردگار کچے گھر میں نہیں پکے میں جاؤں گا، پکے میں نہیں کوٹھی میں جاؤں گا، کوٹھی میں نہیں ولا میں جاؤں گا، ولا میں نہیں فلیٹ، نہ۔ حد یہ ہو گئی محلہ بھی چننے نہیں دیا کہ اس میں نہیں اس میں، نہ، کچھ نہیں چلے گی۔ پروردگار موسم تو چننے دے، ابھی سردی ہے، تھوڑا گرم موسم ہو جائے، کہنا ہے اچھا شہر چننے دے، جرول میں پیدا نہ کر لکھنؤ میں پیدا کر دے، نہیں ملک نہیں چننے دیا، ہندوستان میں کیوں پیدا کر رہا ہے، عراق میں پیدا کر، نجف اشرف میں پیدا کر دے، نہیں، تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد رہے اور ہمارا اختیار یاد رہے۔ ہم اتنے بڑے قادر مطلق ہیں کہ ہم نے تمہیں جب چاہا، جس کے گھر میں چاہا، جس گلی میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس موسم میں چاہا بھیج دیا۔ سنیے گا، ہم اتنے بڑے قادر مطلق ہیں کہ ہم نے تمہیں جب چاہا، جس کے گھر میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس شہر میں چاہا بھیج دیا۔ اور سن 50 60 70 سال کے بعد بھی مزاج بدلے گا نہیں، جب چاہیں گے، جس شہر سے چاہیں گے، جس گلی سے چاہیں گے، جس محلے سے چاہیں گے، جس موسم میں چاہیں گے۔ بلا لیں گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں نا، یہ شعر ہوتا تو سب داد دیتے۔ اب سنیے، آپ کی آنے میں چلی، بولو، اچھا جو چپ ہے ان کی چل رہی ہے،
بھائی تمہاری آنے میں چلی، جانے میں چلے گی؟ بولو، یہی تو زندگی ہے، بس اتنی سی تو زندگی ہے ڈاکٹر صاحب، حضور اتنی سی تو زندگی ہے۔ اللہ آدمی کو اس آیت میں یہی تو یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہوش میں آ، دماغ کھول کے سوچ، آنکھیں کھول کے نہیں۔ سن، نہ تیری آنے میں چلی، نہ تیری جانے میں چلی، نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلے گی، نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلے گی، تو پروردگار ہم کیا کریں؟ کہ بس یہی سوچ کے جی کہ جب نہ آنے میں چلی اور نہ جانے میں چلے گی تو پھر بغض کیوں چل رہا ہے، حسد کیوں چل رہا ہے، غیبتیں کیوں چل رہی ہیں، دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں، انانیت کیوں چل رہی ہے، کیوں چل رہا ہے یہ بغض و حسد کا بازار کیوں گرم ہے؟ بڑے نعرے لگ رہے ہیں، اتحاد ہو، اتحاد ہو، اتحاد ہو۔ کس کا اتحاد ہو بھائی؟ اتحاد کس کا ہو؟ دو قوموں میں، دو فقوں میں، دو طبیعتوں میں، دو عقیدوں میں؟ غلط۔ پہلے اتحاد ہو دو بھائیوں میں، دو گھرانوں میں، خاندان میں، قبیلے میں، قوم میں، علماء میں، ماتمیوں میں، عزاداروں میں، پھر جا کے باہر کرنا۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری اپنی دکان میں سامان نہیں ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے کے شوروم میں بھی دکان کرائے پہ لے لیں۔ تو پہلے اپنی تو چلاؤ بھائی، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے۔ پھر سنیے بھائی کیوں کہ سنو، نہ تمہاری آنے میں چلی۔ اچھا میں پوچھ رہا ہوں، ہماری آپ کی نہیں چلی یا پرانے لوگوں کی بھی نہیں چلی؟ کسی کی بھی نہیں چلی۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جب جناب امیر کو ظاہری حکومت ملی نا، حضرت علی کو ظاہری حکومت ملی اور آپ کوفہ تشریف لائے، تو آپ تشریف لے آئے کوفہ، پہلا دن تھا جناب امیر کو، پہلا دن تھا کوفے میں، دن گزرا، رات آ گئی، حضرت امیر اپنے بستر سے اٹھے اور دارالحکومت جو دارالامارہ تھا جہاں سے حکومت چلائی جاتی تھی وہاں گئے۔ اب کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، رات کا ٹائم ہے، رات کے 2:30-3 بجے ہیں تو دروازہ بند ہی ہوگا۔ جناب امیر کھڑے ہوئے اور اس سے باہر کھڑے ہو کے آواز دینا شروع کی، فلاں فلاں فلاں۔ فلاں نے جواب ہی نہیں دیا، فلاں سو رہے ہیں۔ اچھا یہ گھر تو کسی کا ہے نہیں کہ آپ میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز دینے لگے، حسینی صاحب نہیں سنیں گے، ابا سن لیں گے، بیوی سن لے گی، بھائی سن لے گا، بھتیجا سن لے گا، کوئی تو سن ہی لے گا، گیٹ کھول دے گا۔ یہ تو آفس ہے، سب تو اپنے گھروں میں ہیں، علی کس کو آواز دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کسی کی ڈیوٹی تھی کہ تو جاگتے رہنا، جب ہم آواز دیں گے تو دروازہ کھول دینا۔ مگر جس کی ڈیوٹی کہ تو جاگتے رہنا وہی سو گیا۔ یہ بتائیے جو جاگنے کی ڈیوٹی کرتا ہے رات میں اسے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ ہے چوکی؟ زور سے بولیں۔ ہاں، جناب امیر چوکیدار کو آواز دے رہے ہیں، چوکیدار سو گیا۔ آپ سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہاں رہتے ہیں بھائی؟ آپ سے زیادہ تجربہ کسے ہوگا بھائی؟ گھر کا چوکیدار سو جائے گھر برباد، محلے کا چوکیدار سو جائے محلہ برباد، شہر کا چوکیدار سو جائے شہر برباد، صوبے کا چوکیدار سو جائے صوبہ برباد، ملک کا چوکیدار سو جائے ملک برباد، عقیدے کا چوکیدار سو جائے آخرت برباد۔ عقیدے کا بھی چوکیدار سونا نہیں چاہیے، عقیدے کا بھی چوکیدار سونا نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا، تمہاری زندگی میں ولایت علی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری بنیاد ولایت ہے، ہماری پہچان ولایت ہے، ہماری شناخت ولایت ہے، ہمارا عنوان ولایت ہے، ولایت ولایت۔ اب اگر کوئی بیچارہ کوہتا دماغ کا آدمی بیٹھا ہوگا، اگر کوہتا دماغ کا آدمی ہوگا، حسینی صاحب تو کہے گا بس ولایت ہے، توحید تو ہے ہی نہیں، نبوت تو ہے ہی نہیں، رسالت تو ہے ہی نہیں، امامت تو ہے ہی نہیں، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ توحید میں بھی ولایت ہے، نبوت اور رسالت میں بھی ولایت ہے،
امامت میں بھی ولایت ہے. خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی، رسول ولی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، تو ولی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ان تینوں کے پاس ایک منصب برابر ہے، ولایت. وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، اور یہ بھی ولی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ولایت کو بالکل، چونکہ عقیدے کا چوکیدار نہیں سونا چاہیے، عقیدے کا چوکیدار نہیں سونا چاہیے. فلاں صاحب نیا دین لائیں، نیا مذہب لائیں، نیا عقیدہ لائیں، نہیں. آپ کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ابا کا تھا، ابا کا وہ تھا جو دادا کا تھا، دادا کا وہ تھا جو پردادا کا تھا. ہم کسی کے کہنے سے نہ کسی کو ماننے والے ہیں نہ کسی کو چھوڑنے والے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی کلیئر نتیجہ ہے. کسی کے کہنے سے ہم کسی کو نہ مانیں گے نہ چھوڑیں گے، یہ کلیئر ہے. یہ عقیدہ یاد رکھیے گا. ولایت، ولایت علی ہماری پہچان ہے، شناخت ہے. اس ولایت کے دائرے کو چاہے جتنا پھیلا لیں. یہ جو آپ مجلسوں میں سب سنتے ہیں نا، یہ سب ولایت ہے. جنت سے کپڑے آنا، یہ کیا ہے؟ سیدہ کی ولایت ہے. زمین سے روٹیاں جانا، یہ ولایت ہی تو ہے. علی کا خیبر اکھاڑ دینا، یہ ولایت ہی تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ولایت ہی تو ہے، یہ ولایت ہے. اس کا خیال رکھیے گا. اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ موضوع میں نہیں تھا مگر میں پھر کہہ دوں. پچھلے 15 سالوں سے اس منبر سے خیبر نہیں پڑھا گیا، کیونکہ ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا خیبر نہ پڑھیے، خیبر نہ پڑھیے، خیبر نہ پڑھیے. کب تک پڑھیں گے، کب تک پڑھیں گے، کب تک پڑھیں گے؟ آپ نے تو خیبر کی ایک کیل اکھاڑ دی، کب تک پڑھیں گے؟ نہیں. اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جواب یاد رکھیے گا، لے کے جائیے گا. ہم ایک صاحب، سنیے، داد مت دیجئے، سنیے. ہم ایک صاحب کے گھر میں گئے، یہاں سینگ، یہاں سینگ، یہاں سینگ، یہاں سینگ، یہاں کھال، یہاں یہ. اب یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں گے یہ میرے دادا نے مارا تھا، یہ پھر دوسرے دادا نے مارا، یہ تیسرے دادا نے مارا. کمال ہے، تیرا دادا ایک ہیرن مار لائے برسوں پہلے، تو سر ٹانگ کے بتاتا ہے کہ میرے دادا نے مارا تھا، ہمارے دادا نے خیبر اکھاڑ دیا، ہم یہ بھی نہ بتائیں. سنیے، اسلام کے دامن میں 80 سے زیادہ جنگیں ہیں، 83 84 جنگیں ہیں جو اسلام میں ہوئی ہیں. سمجھ گئے؟ آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوں گے، اور جتنوں کے یاد ہیں یہ بھی آپ کی ذاتی محنت نہیں ہے، یہ بھی ممبر کا صدقہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا. پرانے علماء نے بتایا ہے، پرانے والوں نے، کہ خیبر ہوئی تھی، خندق ہوئی تھی، بدر ہوئی تھی، جو تمہیں یاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایڈورٹائز ہو رہا خندق نہ پڑھیے، نہیں نہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے باقاعدہ. اگر ہم 83 میں سے 40 بھی سن لیتے، ٹھیک ہے نا، 40 بھی اگر ہمیں سنا دی جاتی ڈھنگ سے، تو پھر قوم میں بچے بزدل پیدا نہ ہوتے. اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنیے. میں نے خود اس پہ کام کیا. میں نے کسی سے نہیں کہا بھائی تم پڑھو. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب ہم یہاں 40ویں میں آئے اور ہم یہاں خیبر پڑھنے لگے، خندق پڑھنے لگے، تو ہر آدمی کو اچھا نہیں لگے گا. اس کے لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم مجلسیں رکھیں گے اور 40-50 مجلسیں باقاعدہ پڑھ کے ریکارڈ کرائیں گے مجلسیں، تاکہ ہر بچے کو پتا ہو کہ کتنی جنگیں ہوئی، وہ سنیں. اچھا وہ خیبر کا ایڈورٹائز، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے باخدا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں باخدا یہ سمجھتا تھا یہ قوم کی آواز ہے، خیبر نہ پڑھیے، خیبر نہ پڑھیے. یہ تو جناب سیدہ نے مجھ پہ ابھی عطا کیا، عزائے فاطمیہ سے پہلے مجھے جناب سیدہ نے یہ عطا کیا یہ جملہ، کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو 20 سال خیبر اور نہ سنایا، اور 20 سال قوم نے نہیں سنا، 15 تو گزر گئے، 20 اور 35 سال کے بعد جب ہماری قوم یہ کہے گی کہ فدق زہرا کا حق تھا، تو دوسری قوم پوچھے گی آیا کہاں سے تھا. یہ سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر خیبر نہ ہوا،
میں تو کہہ رہا ہوں اگر خیبر بیان نہ کیا گیا، آپ فدق کہاں سے ثابت کریں گے؟ فدق عرش سے اترا ہے بھائی، فدق آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ نے خیبر تو پڑھنا چھوڑ دیا، قوم کے بچے کو یاد نہیں خیبر کیا تھا، کیسے تھا، کس سے جنگ تھی، کون لڑنے والے تھے۔ اب جب اسے خیبر پتہ نہیں، خیبر کے بعد ہی تو فدق ملا ہے، وہ چھوڑ دیئے۔ مولانا اگر خیبر نہ پڑھا گیا اور فدق آپ ڈائریکٹ ثابت کرنے لگے، بچہ کہاں سے بتائے گا؟ وہ یہ کہے گا کیسے دے دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فدق نہ پڑھ کے خیبر چھپانے کی سازش نہیں ہے، قاتل فاطمہ چھپایا جا رہا ہے۔ قاتل فاطمہ چھپایا۔ لہٰذا میری گزارش ہے، عزائے محرم میں، خصوصاً محرم کے دنوں میں ہم نے تو اب تک کوشش یہ کیا، اس سال ہم نے یہی کام کیا کہ ہم نے جہاں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلس پڑھی پہلے خیبر پڑھا۔ خیبر پڑھا، خیبر ہی کا تو خوف تھا کہ جو فدق آ گیا، خیبر ہی کا تو خوف تھا جو فدق آیا۔ خیبر پڑھا، اس کے بعد ہم نے بتایا کہ فدق کہاں سے آیا، کیونکہ اس کا روٹ وہی ہے، روٹ۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیشن ہونا اور آپ ٹرین روک کو اتر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا راستہ ہے، جادہ ہے، اسی سے آپ کو گزرنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، خصوصاً محرم میں کوشش کریں خیبر بھی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا تاریخ میں جتنے واقعات ہیں نا، اس ہر واقعے کے پیچھے کہیں نہ کہیں علی ہے۔ ہر واقعہ پڑھیں، سنیں، علماء سے کہیں گے جی سنائیں، بار بار سنائیں، بار بار آپ بار بار نہیں سنتے ایک چیز، بار بار سنتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا ٹی وی کھولتے ہیں، جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو ایک عورت یا ایک مرد ایک چیز کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ ایڈورٹائز آپ دن میں 100 مرتبہ دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں رہے، بھولنے نہ پائیں۔ تو خیبر، خندق، بدر، احد سال میں کئی بار پڑھیں، سنیں، تاکہ بچوں کو یاد رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جناب امیر آئے اور آپ نے آواز دی فلا، وہ سویا ہوا تھا، جا کے دق الباب کیا اٹھا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے، اسی لفظ سے مجھے کام لینا۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ جناب امیر نے دق الباب کیا اٹھا، گیٹ کھولا، جناب امیر کو دیکھا، مولا آپ رات کے 2:30-3 بجے آپ آ گئے؟ مولا نے کہا میں آیا ہوں۔ مولا کیوں آئے؟ کہنے لگے زکوٰۃ آئی ہے۔ کہا مولا زکوٰۃ آئی ہے، بس وہ زکوٰۃ اتار کے گئے اور میں سویا ہوں اسی لیے۔ حضرت علی نے کہا چونکہ زکوٰۃ آئی ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ مولا میں سمجھا نہیں، زکوٰۃ آئی ہے آپ بھی آ گئے؟ کہا بھائی میں زکوٰۃ کے بعد اس لیے آؤں تاکہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں جن کا حق زکوٰۃ میں۔ یہ سننا تھا، اس نے آنکھیں ملی اور جناب امیر کا چہرہ حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ اب تک مجھے افسوس نہیں ہوا تھا مگر اب ہوا ہے۔ اب آپ کی خاموشی تیر بن کے کلیجے میں لگی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ جب جناب امیر نے کہا میں زکوٰۃ بانٹنا ہے، اس نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، زکوٰۃ بھی بٹتی ہے۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بڑھتی ہے، پرانی تمام شخصیتوں کی وضاحت کر گیا اور بتا گیا کہ پرانے والوں میں اور علی میں فرق ہے۔ پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے۔ بٹورنے آئے، علی بانٹنے آئے۔ کہاں بانٹوں گا؟ کب؟ کہا ابھی بٹے گی۔ اس نے کہا مولا ایک بات کہوں؟ مولا نے کہا کہو۔ مولا آپ نے اپنی نیند خراب کی، آپ کے اختیار میں تھی، آپ نے میری بھی کر دی، نوکر آپ کا، خادم، غلام۔ اب آپ چاہتے ہیں آدھے کوفے کی نیند خراب ہو۔ تو مولا نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا مولا ایسا کیجئے، آپ گھر چلے جائیے، جا کے آرام کیجئے، میں صبح خود بھی اٹھوں گا
انہیں بھی اٹھاؤں گا اور آپ کو بھی اٹھاؤں گا. جناب امیر نے اس کی نفی نہیں کی, کہنے کہ واہ کیا رائے دی ہے, میں جا کے سو رہا ہوں, مجھے بھی اٹھانا, تم بھی اٹھ جانا اور اوروں کو بھی اٹھا لینا, سکون سے زکوٰۃ بانٹیں گے. کہنے لگے ہاں. جناب امیر چلے, چند قدم چلے, رکے, کہنے لگے ایسا کرو میں جا رہا ہوں, ذرا ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ. اب آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں. بھیا ہوش میں آئیے اور غور سے سنیے, چوکیدار تھا مگر شریف تھا کہ معصوم کے مانگنے پہ لا کے دے دیا. گیا اور دوڑ کے لایا, جناب امیر کو کاغذ اور قلم لا کے دیا. مولانا کہا اس پہ لکھو. اس نے کہا مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے کہ کسے دینا ہے کسے نہیں. جناب امیر نے کہا صبح نہیں, اس پہ یہ فہرست نہیں بنانا کہ کسے دینا ہے کسے نہیں, اس پہ یہ لکھ کے دے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. لکھ کے دے. اس کو پسینہ آ گیا, اس نے کہا میں کیسے لکھ دوں, ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. مولانا نے کہا واہ, اپنی گارنٹی ہے نہیں, اور مجھ سے کہہ رہا ہے صبح مجھے بھی اٹھائے گا, انہیں بھی اٹھائے گا. یاد رکھ اگر مجھے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا, یاد رکھیے گا موت ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت معین ہے مگر تمہیں نہیں پتا. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ موت کا پیمانہ یہی ہے, کتنا ٹائم ہے جی موت میں, کتنا وقت بچا ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا بس یہ سمجھ لے جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں, اور جتنی بچی ہے اس کا تجھے پتہ نہیں. بہت ساری باتیں, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں ایک بات کہہ کے تمام کروں. ہر فرقے میں موت ہے, ہر سماج میں موت ہے. جو جلا رہے ہیں ان کے ہاں بھی موت ہوتی ہے, جو ڈبے میں رکھ کے دفنا رہے ہیں ان کے ہاں بھی موت ہے, سب کے ہاں موت ہے. مگر ان کی موت میں اور تمہارے یہاں کی موت میں فرق ہے. فرق جانتے ہیں, ان کے ہاں جب مرتا ہے تو پھر مر ہی جاتا ہے, تمہارے یہاں جب مرتا ہے تو مرتا نہیں ہے, اسے جگایا جاتا ہے. کہاں بیٹھے بھائی, ان کے ہاں مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے, تمہارے ہاں مرتا ہے تو جگایا جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے جگایا جاتا ہے, اٹھا کے دیکھ لیجیے. قبر میں لٹا کے کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو, ذرا زور سے بولو. آخری بات, مجلس تمام ہو. اسما, عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں, کسی میں بھی یہ نہیں. تمہارے یہاں لٹا کے کہیں گے سن, اچھا 2 لفظ ہیں بھائی, اسما افہم, اسما افہم, اسما افہم, اسما افہم. سن سمجھ, کان صحیح نہیں ہوں گے سن نہیں پائے گا, دماغ صحیح نہیں ہوگا سمجھ نہیں پائے گا. اچھا مجھے سنائی جائے تلقین, میرا حق ہے. غدیری صاحب کو سنائی جائے, ان کا حق ہے. ڈاکٹر تمار کو سنائی جائے, ان کا حق ہے. ان کو سنائی جائے, حق ہے. صاحب کو سنائے, سب کو سنائی جائے, کیونکہ ہم سنتے ہیں. ہماری قوم میں اسے بھی سنائی جاتی ہے جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہے. پیدائشی گنگا بہرا تھا, اس نے کسی کی سنی نہیں, اسے بھی سنا رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر پیدا ہوا جو مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گئے کیا کر رہے ہو, پوری قوم کا کیوں مذاق اڑوا رہے ہو. کسی نے تو زندگی میں کسی کی نہیں سنی, آپ سنا رہے ہیں, آپ نے سمجھے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے ادھر کی دنیا وہ ہے جو یہاں نہیں سنتا وہ وہاں سنتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں جو یہاں نہیں سنتا, اسی لیے کہتا ہوں یہاں سنو تاکہ وہاں جب سنایا جائے تو بوجھ نہ لگے. اچھا سنانے کا طریقہ کیا ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں, میں سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں توجہ سے. میں نے ایک دفعہ کہا توجہ توجہ توجہ, آپ سنتے رہیں گے, اور میں ہلا ہلا کے کہنے لگوں سن سن. اب آدمی سمجھے گا کوئی نئی بات, قیمتی بات سنا رہا ہے. جب اسے سنایا جا رہا ہے تو وہی جو بچپن سے سن رہا ہے, جو پہلے اماں نے سنایا, پھر مکتب میں سنایا, پھر مولوی صاحب نے سنایا, پھر مجلس میں سنایا. کوئی نئی چیز تو سناؤ اسے, وہی سنا رہے ہو. اللہ یہ ہے, رسول یہ ہے, تیرا کعبہ یہ ہے, تیرا قبلہ یہ ہے, تیرا کتاب یہ ہے, تیرا پہلا یہ ہے, تیرا دوسرا یہ ہے, تیرا تیسرا یہ ہے, تیرا چوتھا یہ ہے, تیرا پانچواں یہ ہے, تیرا چھٹا یہ ہے, تیرا ساتواں یہ ہے, تیرا آٹھواں یہ ہے, تیرا نواں یہ ہے, تیرا 10واں یہ ہے, تیرا 11واں یہ ہے, تیرا 12واں یہ ہے. یہی سنائے جا رہا ہے, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اسی لیے کہتے ہیں مجلسوں میں آیا کرو, چوراہوں پہ کھڑے نہ رہا کرو. اس لیے کہ جب مجلس میں آؤ گے اور قبر میں سنایا جائے گا تو احساس نہیں ہوگا کہ قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو.
اسی لیے کہا جاتا ہے مجلسوں میں آؤ، تاکہ جب قبر میں سنایا جائے تو احساس نہ ہو کہ قبر میں لیٹا ہے یا مجلس میں بیٹھا ہے۔ اب آپ سنا رہے ہیں، سنا کیا رہے ہیں؟ ہلا ہلا کے۔ چلیے وہ نقطہ بعد میں، پہلے ایک اور سناتا ہوں۔ کیوں سنا رہے ہیں؟ اور چلا چلا کے سنا رہے ہیں، کمرے میں سنا دے، گھر میں سنا دے، نہیں، پورے مجمع کو جمع کیا، پورے سماج کو، اسمع افہام، اسمع افہام، اسمع افہام، پوری قومیں سن رہی ہیں، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا فضائل کا راز ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فضائل کا راز ہے۔ ہم اپنے مردے کو قبر میں سنا سنا کے دنیا کو بتاتے، جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا، بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو گیا؟ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ 3:10 ہو گئے۔ 3:20 پہ میں بیٹھا تھا، 10 ہی منٹ رہ گئے، 2:20 پہ 10 منٹ رہ گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ آخری بات، اب میں سنا رہا ہوں آپ، نہیں حضور مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یہاں بیٹھے، لوگ گھور رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم رمضان کی یاد آ رہی ڈاکٹر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، بس 10 منٹ یار، بس انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی، زندگی رہی تو پھر کبھی۔ اب یہ جو میں نقطہ دے رہا ہوں، میری پوری تقریر بھول جائیے گا بھائی، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسے لے کے جائیے گا، اور آپ اس پہ شیئر بھی کہیے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ عجیب و غریب فکر ہے، مثلاً یہ بھیا یہاں بیٹھا ہے، میں اس کو ایک دفعہ ہلاؤں، آپ یہ سمجھیے کہ وہ مردہ جس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے رہا ہو تم، آہستہ آہستہ لے کے چلو، قبر میں پہنچے۔ اب قبر میں جیسے ہی پہنچ گئے، اسے اتارا، اب ہلا رہو، سن سمجھ، سن سمجھ۔ یہ بتاؤ آخری آدمی تک اگر وہ ایک دفعہ نیچے سے کہتے ہیں ہاں سنا، یہ جملہ جو تھا وہ اتنا ہلکا نہیں تھا جتنی آہستہ بھائی، آپ ایک آدمی کو افہمتا، سمجھا، سنا، ہلا، سن سمجھ، اس نے اگر ایک دفعہ نیچے سے کہتے ہاں سناؤ، سناؤ، کیا ہوگا پھر وہاں؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ مجلس 5 منٹ میں ختم ہے، پوری مجلس بھول جانا، یہ لے کے جانا، پوری فضیلتوں کے باب لپیٹ کے اس نقطے میں دے رہا ہوں۔ اگر وہ نیچے سے ایک بار کہہ دیں ہاں سنا، کہہ نہیں سکتا؟ بولیے، ایک آدمی نہیں کہہ سکتا، پھر میں بتاؤں گا کہا کہ نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ جس خدا نے اسے سننے سمجھنے کی طاقت دی ہے، وہ بولنے کی بھی طاقت دے سکتا، اور اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ سنا۔ تم اپنی سناتے رہتے ہو، پلٹ کے کہتا ہی نہیں سنا، کیا سنا رہا ہے، کیوں سنا رہا ہے؟ سنا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ سنا، پھر کیوں نہیں کہتا سنا؟ جبکہ کہہ سکتا ہے، اختیار ہے، خدا نے اسے طاقت دی ہے، وہ بول سکتا ہے کہ ہاں بھائی سنا، نہیں سناتا، کیوں نہیں کہتا کہ سنا؟ جانتے ہیں بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک عارف بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اسے میں اپنی مثال میں کنورٹ کر کے، ان کی مثال الگ ہے، اپنی مثال میں تبدیل کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اسے سنا رہے ہیں اور ہلا بھی رہے ہیں۔ سن، خود سوچئے کسی آدمی کو آپ شانہ پکڑ کے سنو، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہاں سنا، یہ کیا بات ہے؟ جب سے سنا، وہ کیوں نہیں بولتا؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میں اس کو اپنی زبان میں تبدیل کر کے سنا۔ مثلاً میں مثال کے طور پہ ہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ حیدری، کیا کہنے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور یہیں بغل میں کرسی لگا دی جائے اور حضرت آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیا جائے، وہ بولیں نا مگر چپ بیٹھے رہیں، میں تقریر کروں، آپ کی کیفیت جانتے کیا ہوگی؟ آپ سنتے تو رہیں گے مگر دیکھتے انہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک شخصیت سے بڑی شخصیت
آدمی اس کے حسن میں کھو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تلقین سنائی جاتی ہے تو قبر میں کسی کی کرسی لگائی جاتی ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے. جب ہمیں تلقین سنائی جا رہی ہوتی ہے اس وقت قبر میں کسی کی کرسی ہوتی ہے, اور قبر میں لیٹنے والا تمہیں نہیں دیکھتا, مولوی صاحب کو نہیں دیکھتا, وہ تو اس کے دیدار میں کھویا ہوا ہے. وہ تو اپنے مولا کے دیدار میں. یا علی پوری زندگی تیرے قصیدے پڑھیں, یا علی پوری زندگی تیرے نوحے پڑھیں, یا علی پوری زندگی تیرے فضائل پڑھیں, یا علی پوری زندگی تیری ولایت کا دفاع کیا, یا علی پوری زندگی تجھے اپنی پہچان بنا کر رکھا. مولا پوری زندگی مرے ہیں تیرے نام پہ. مولا آج تو زندگی نے موقع دیا ہے کہ تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم اگر زندگی محلی نہ ہو تو زندگی زندگی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موت پہ زندگی ختم نہیں ہوتی, موت پہ زندگی شروع ہوتی. اس موت زندگی سے بہتر تو وہ موت ہے جس کا آغاز علی کے دیدار سے ہو رہا ہے. کیا ہے یہ زندگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. بڑا صدمہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے لیے. یاد رکھیے گا, باپ کسی بھی عمر میں جائے بچے کو ایسا ہی لگتا ہے. یاد رکھیے گا, بچہ مثلا 50 سال کا ہو اور باپ کا انتقال ہو, جنازے پہ ایسے ہی روئے گا جیسے 5 برس کا بچہ روتا ہے. باپ انگلیاں پکڑ کے جب لے کے چلتا ہے تو وہ انگلی پکڑ کے نہیں, وہ اس کے مستقبل کو لے جا رہا ہے. باپ خدا غریق کا رحمت کرے, ایک ایسا انسان جس نے ہمیشہ خدمت انجام دی, عزاداری کی, انسانیت کی, لوگوں کی, عوام کی, اپنے شاگردوں کی. پڑھانا خود ایک ثواب جاریہ ہے, تعلیم دینا خود ایک ثواب جاریہ ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ چہلم تو اسی وقت مکمل ہو گیا تھا جب آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. کتنا اچھا ہو کہ جب کسی کا باپ مرے تو اس کا بیٹا خود تلاوت قرآن کرے. خدا کے واسطے اپنے سماج میں قرآن کو زندہ کرنا. علی کو قرآن سے بڑی محبت تھی, علی کو قرآن سے بڑی محبت تھی. قرآن کو زندہ کریں. شعراء گزارش ہے میری, زور دیں قرآن کے حوالے سے اشعار کہیں. کیوں؟ کیونکہ انقلاب جو زندہ ہوتا ہے وہ اشعار کے ذریعے ہوتا ہے. یہ تاریخیں رہی ہیں, بڑے بڑے انقلاب جب زندہ ہوئے اشعار کے ذریعے, تحریکیں زندہ ہوتی ہیں اشعار کے ذریعے. آج اگر عزاداری سید الشہداء لوگوں تک پہنچی ہے تو بہت بڑا کام ہے میر انیس علی اللہ مقامہ کا. مرزا دبیر آج جو یہ کربلا ہمارے یہاں ہیں اردو زبان میں, میر انیس علی اللہ مقامہ. قرآن کو تنہا نہ چھوڑیں, اہل بیت کو تنہا نہ چھوڑیں, کوئی کمپرومائز نہ کریں ولایت پر, عزاداری پر. جانتے ہیں کیوں؟ زندگی بڑی مختصر ہے, زندگی بڑی مختصر. اور یاد رکھنا یہ دوستی, یہ رشتہ داری سب قبر کے ادھر ہے. قبر کے ادھر علی سے ملاقات ہونا. کوئی کام بھی ایسا نہ کریں کہ علی کے سامنے شرمندگی ہو. جانتے ہیں آپ, اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے نا تو یہ سوچ کے نہ دیں کہ اسے دے رہے ہیں, یہ علی کہہ کے گئے. میرے علی نے یتیموں کی بڑی پرورش کی. علی نے یتیموں کا بہت خیال رکھا. اور روایت کہتی ہے کہ جب حکیم کو بلایا گیا اور اس نے کہا نا امام حسن سے کہ زہر پورے بدن میں پھیل گیا, تو امام نے کہا پھر یہ بتا کہ میں اپنے باپ کو ایسا کیا دوں جو میرے بابا کو تھوڑا سکون ملے. کہا اگر ہو سکے تو دودھ پلائے. روایت کہتی ہے کوفے کی ہر گلی سے یہ 3 بچے دودھ لے کے آ گئے. مولا, اے مولا, اللہ اکبر. آپ کی مصیبت کا مرحلہ آیا تو کوفے کی گلیوں سے یتیم بچے دودھ لے کے آ گئے. آئیے ذرا کربلا. کربلا میں علی اصغر دودھ تو دودھ پانی بھی پائے.
مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ہے. بہت ہی عمدہ پروگرام, تھوڑا طویل ہو گیا, اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا کوئی وہ نہیں ہے. ہماری ٹرینی تقریباً 5 گھنٹے لیٹ ہو گئی, 5 بجے آنا تھی 10 بجے آئی, تاخیر ہو گئی. مگر یہ بتاؤ تم نے جتنا بھی وقت گزارا تو علی کے نام پہ ہے نا, حسین کے نام پہ. اور یاد رکھنا جتنا وقت تم نے علی کو دیا ہے, علی کسی کے وقت کو کم کر کے نہیں لوٹاتے, زیادہ کر کے لوٹاتے. میں بہت لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا, بہت مختصر سے مصائب پڑھوں گا. باپ ایک حساس رشتہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں ماں ماں ماں, ماں کی بڑی فضیلت ہے. مگر یاد رکھنا جو 9 مہینے پالے اسے ماں کہتے ہیں, جو زندگی بھر پالے اسے باپ کہتے ہیں. جس کے جذبات آنسوؤں کے ذریعے باہر آ جائیں اسے ماں کہتے ہیں. جو اپنے آنسو پی کے بھی کھڑا رہے اسے باپ. جو بیٹے کی مصیبت سن کے مصلے پہ آ جائے اسے ماں کہتے ہیں. اور جو عزاخانے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے فریاد کرے اسے باپ کہتے ہیں. جو ماں اپنی آغوش میں بٹھا کے مجلس سنائے اسے ماں کہتے ہیں. جو حلقے میں انگلی پکڑ کے لے جائے اسے باپ کہتے ہیں. باپ کی بڑی فضیلت ہے. باپ کو تنہا نہ چھوڑیے گا. جن کے باپ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. میں جوانوں سے کہوں گا اپنے والدین کا احترام کرنا. یاد رکھنا ڈگریاں نہیں بڑھاتی, والدین کی دعائیں بڑھاتی ہیں. جہاں ڈگریاں تھک کے دم توڑ دیتی ہیں وہاں والدین کی اطاعت ترقی دلا دیتی ہے. مجلس ہو گئی, 2 یا 4 جملے اور مجلس رحمت تمام. باپ باپ باپ. کوئی باپ زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا مر گیا تو میں کیا کروں گا. ہر بیٹا یہ سوچتا ہے اگر باپ مر گیا تو کیا ہوگا. بیٹے کے انتقال کا تصور کبھی باپ کے ذہن میں آتا ہی نہیں. ڈاکٹرز لوگ موجود ہیں وہ بتائیں گے. یعنی اگر ڈاکٹر جواب بھی دے دے کہ اب آپ کے بیٹے میں کچھ نہیں ہے, وہ آخری سانس تک لڑتا ہے. کیونکہ اس کو صرف زندگی چاہیے. مگر بیٹا کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ اگر والد کو ہو گیا تو کیا. ہاں والد اگر انتقال کر جاتے ہیں بہترین تشییع جنازہ, بہترین پنجم, بہترین چہلم, بہترین کھانا, بہترین فاتحہ, سب کچھ ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی پوچھے کیوں کر رہے ہو اتنا, کہ میرا باپ تھا میں بیٹا ہوں. خدا کی قسم یہ تم خوش نصیب بیٹے ہو کہ اپنے باپ کے لیے اتنا بڑا 40واں کر دیا. آؤ تمہیں کربلا میں ایک ایسا بیٹا دکھاؤں جو اپنے باپ کو کفن نہیں دے پایا. ارے جب کربلا کے صحرا سے گزرا تو اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا, چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے کہا میرے لال سجاد خیر تو ہے. کہا پھوپھی اماں کیا کروں, انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا اور میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن. اور فریاد کی بابا معاف کر دیجئے گا کفن نہیں دے سکتا اس لیے کہ پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. کفن نہیں دیا گیا. جانتو ہمارے یہاں شیعت میں ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے وصیت کرنا ضروری ہے. علماء کہتے ہیں وصیت لکھ کے تکیے کے نیچے رکھو. سفر میں جاؤ تو وصیت جیب میں ہو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد احباب کو مشکل نہ ہو. اگر کوئی ایک وصیت ایک بار کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. حسین نے ایک ہی وصیت 3 مرتبہ کی. ایک ہی وصیت 3 مرتبہ کی. پہلی وصیت بنی اسد کے مردوں سے کی. اے بنی اسد کے مردوں, اب سے چند دنوں کے بعد جب تم فرات کے قریب آؤ گے ہمارے تنوں پر سر نہ پاؤ گے, ہمیں دفن کر دینا. اللہ اکبر. پہلی وصیت بنی اسد کے مردوں سے. دوسری وصیت بنی اسد کی عورتوں سے. اے بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے شوہر ہمیں قتل کے خوف سے دفن نہ کر سکیں تو تم فرات پہ آنا پانی بھرنے کے بہانے اور ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. دوسری وصیت. جب مرد عورتیں تمام آ چکی, اب کہتے ہیں بچوں کو لاؤ. بنی اسد کے بچے آئے. حسین نے اندر سے علی اصغر کو بلایا, منگائے, آغوش میں لیے بیٹھے ہیں. علی اصغر پارچے میں ہیں. کہتے ہیں بنی اسد کے بچوں یہ میرا لال علی اصغر ہے. اب سے چند دنوں کے بعد جب تم آؤ گے ہمارے تنوں پر سر نہ پاؤ گے, ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. تم نے سوچا کہ حسین کے دل میں کتنا ارمان تھا, دفن ہونے کا کتنا ارمان تھا. خطیب آل محمد پڑھا کرتے تھے, خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. وہ کہتے ہیں بنی اسد کا ایک بچہ آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے مولا ہم اس بچے کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کا بچہ ہے.
کوئی پہچان تو کرائیے. یہ سننا تھا. حسین نے ایک طرف سے پارچہ ہٹایا, کپڑا ہٹا کے گلے دیکھ لے. اب جو پارچہ ہٹا تو وہ سر کی طرف سے نہیں, پاؤں کی طرف سے تھا. حسین نے کہا بنی اسد کے بچوں, اس کے پاؤں کو دیکھ لو. ایک بچہ آگے بڑھا, کہنے لگا مولا پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے, پاؤں سے نہیں. حسین نے تڑپ کے کہا ارے کیا کروں, جب تو آئے گا حسین کے لال کے سر پر تن پر سر نہ ہوگا, ظالم ہمارے سر لے جائیں گے. ہمارے بدنوں کو پہچان لو, ہمارے بچے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمًا عَيَّامًا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات تو شے آخرت قرار دے. میرے اللہ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجھے سزا برپا کی, فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما, درجات کو بلند سے بلند تر فرما, جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے, یہ 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کرے. میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمت برکت نعمت مغفرت نازل فرما. مرحوم کو غریق رحمت فرما, درجات کو بلند تر فرما, جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما. عزیزوں رشتہ داروں بیٹے بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما. الحمد. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ماسٹر انصار صاحب کے رکوع سال فرما.